جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج بڑے دنوں کے بعد مصروفیت اتنی ہوگی کہ ٹائم ہی نہیں ملتا، کبھی کوئی ایشو، یہ پرسنل چیزیں لگی رہتی ہیں۔ تو اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی 14 اگست کی، 13 اگست کا کبھی گزر گیا، 14 بھی گزر گیا، 15 بھی گزر گیا، 17 ہو گئی، تو ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو بہت سی چیزیں ذہن میں اکٹھی ہو گئی تھی۔ تو ان میں سے 2-4 چیزوں پہ کمنٹ کر کے میں تھوڑا سا آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ 13 اگست کی رات سے جو پاکستان میں شو سٹارٹ ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کی لوگوں نے اور تحریک انصاف کے لوگوں نے اور عمران خان کے متوالوں نے جس طرح آزادی کی جشن آزادی کی جو رات سٹارٹ کی تھی 13 اگست کی رات کو، وہ 14 اگست کی رات تک چلتی رہی، اور لوگوں نے جس بھرپور طریقے سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اس جبر کو، اس خوف کو توڑنے کی کوشش کی، اور توڑ کے نکلے لوگ، وہ کراچی سے لے کے خیبر تک دیدنی تھا ہر طرف سے۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے جھنڈے، ایون مزار قائد پہ جو ویژول ایسے تھے کہ پاکستان کے جھنڈے لوگوں سے چھینے گئے، لبرٹی میں چھینے گئے، اسلام آباد میں چھینے گئے، ایون اسلام آباد میں کچھ جگہوں پہ آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی، اور کراچی میں بھی شیلنگ ہوئی، لیکن اس کے باوجود ایک طرف سے لوگوں کو وہ اٹھاتے تھے، پولیس دوسری طرف بھاگتی تھی، لوگ کسی اور طرف چلے جاتے تھے، کہیں کوئی پولیس ایک طرف جاتی تھی تو لوگ کہیں اور سے نکل رہے تھے، تو وہ آنکھ مچھولی کا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن اس کے باوجود ایک کامیاب شو تھا جو کہ کنٹینیو کیا ثوابی جلسے کے بعد۔ یہ بہت خوش آئند اور بڑی خوبصورت بات تھی۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ ایسی چیزیں بھی سننے میں آئیں کہ 30 تاریخ کی جو اسٹوڈنٹس نے کال دی ہے اس کے اوپر بھی ریئیکشن آیا کہ بہت ساری جگہوں پہ اسٹوڈنٹس نے اپنے طور پہ پریس کانفرنس کی، ابھی بہت زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن ہماری سپورٹ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس تحریک میں شامل ہیں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے ہم ساتھ ہیں، اور ہم ان کی پوری سپورٹ کرتے ہیں، ان کو لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 14 اگست کے موقع پہ ایک عجیب و غریب کام ہوا، وہ کام تو خیر وہ عجیب و غریب نارمل حالات میں تو شاید وہ اتنا عجیب و غریب کام نہیں ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ چیف آف آرمی سٹاف نے اسپیچ کر دی، اور اسپیچ میں انہوں نے پھر دوبارہ سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی ٹرمینالوجی یوز کی، اور فرماتے لگے، ذرا غور کرنے والی بات ہے، آپ ان الفاظ کا چناؤ دیکھیں، اس بندے کا کیلیبر دیکھیں، اور وہ بندہ کس پوسٹ پہ بیٹھے اس کو دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کی آرم فورسز کا چیف ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے، یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ آپ بات نہیں کر رہے، یہ عام آدمی بات نہیں کر رہا، یہ بات کر رہا ہے آرم فورسز کا چیف، اور اس قوم کو جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا نام ہے کتابوں میں، ادب میں جمہوریہ یا اسلامی ہے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا چیف آف آرمی سٹاف ہے، اور اسپیچ کہاں پہ کر رہا ہے؟ کاکول میں، جہاں پہ مستقبل کے آفیسروں کی تربیت ہوتی ہے، وہاں پہ یہ بیٹھ کے تقریر، وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ تقریر کر رہے ہیں، اور اس میں فرما رہے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ ہے نا سر، یہ آپ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو اگر کسی نے غلط لکھ بھی دیا تھا تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ ڈیزائن ہی نہیں ہے، میں نے ہر دفعہ یہ کہتا ہوں یہ ڈیزائن ہی نہیں ہے، سافٹ ویئر ہی اور ہے۔ برانی وہ فرما رہے ہیں جی کہ قرآن پاک میں ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں ذکر ہے، یعنی ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اندازہ کریں آپ، اس دور میں نہ کمپیوٹر تھی، نہ ٹیلی فون سی، نارمل فون نہیں تھی تو کمپیوٹر کتوں آنا سی، اس دور میں ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر۔ اچھا جی، اس ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر تو چلو انہوں نے کر دیا کہ اس میں ہے، اگر یہ کہا، اگر الفاظ میں کہتے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کرنے والے لوگوں کے بارے میں، ان جیسے لوگوں کے بارے میں ذکر تو کچھ سمجھ آتی تھی، لیکن یہ کہنا کہ قرآن پاک میں ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر ہے، یہ نہایت ہی اسٹوپڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ تھی میرے خیال میں، تو بلکہ میرے کے خیال میں ہر بندے کے خیال میں ہوگی۔ اچھا جی، اس میں انہوں نے آگے جا کے کیا کہا؟ آگے انہوں نے کہا جی فاسق کا لفظ یوز کیا، کہ فاسق جب خبر لے کے آیا، فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق کی کیا نشانی ہے؟ فاسق کی تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، شرابی بھی آ جائے گا، زانی بھی آ جائے گا، جواری بھی آ جائے گا، رشوت خور بھی آ جائے گا، سو اس میں تو بے شمار لوگ ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ فاسق کی کیٹیگری پہ یہ جو نوجوان آپ کو پکڑے جا رہے ہیں، یہ فاسق کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کوئی جو کہ انہونی ہو، کوئی ایسی بات کر رہے ہیں یہ اس بندے کو، یہ خود اس کرائٹیریا فٹ آتے ہیں فاسق کے، آپ ہی فاسق ہیں سارے آپ ہی پین پلان دے لگے ہوئے ہیں، تو اس کام میں یہ خود ہی فاسق ہے۔ بہرحال اینی وے، اس کا جو ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں جو بات کی ہے، اب میں اس پہ بات کرنا چاہوں، ڈیجیٹل دہشت گردی اور فزیکل دہشت گردی۔ دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گرد کا مطلب ہے جو دہشت پھیلائے اسے دہشت گرد کہتے ہیں۔ اب دہشت کیسے پھیلتی ہے؟ کیا دہشت ایسے پھیلتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ عمران خان کو ووٹ دیں، اس سے دہشت پھیلتی ہے؟ یا اس بات سے دہشت پھیلتی ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا نکال لیں، اس چیز سے دہشت پھیلتی ہے؟ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں،
جن کو یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ ڈالیں، عمران خان پاکستان کے لیے بہتر ہے، وہ عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، وہ دہشت جو لوگ ہیں۔ کوئی دنیا میں ایک مجھے ملک بتا دے جہاں پہ کوئی بندہ رول آف لا آئے اور ملک برباد ہو گیا ہو، کوئی ایک ملک بتا دیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو دہشت گردی ڈیجیٹل دہشت گرد کیا کہہ رہا ہے؟ رول آف لا کہہ رہا ہے، قانون کی حکمرانی کہہ رہا ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے، اس سے دہشت گرد۔ اور فزیکل دہشت گرد دیکھیں جی، فزیکل دہشت گرد کیا ہے جی؟ فزیکل دہشت گرد کا دیکھ لیتے ہیں۔ فزیکل دہشت گرد وہ ہے جو دہشت پھیلاتا ہے فزیکلی، جس طرح میں کہ مطلب اپنے ہاتھ پاؤں سے فزیکلی۔ ڈیجیٹل تو ہوگا نا، آن لائن کر کے ٹویٹر وغیرہ کر کے دہشت گردی ہے، وہ کیا دہشت گردی ہے؟ وہ اس کو انہوں نے دہشت گردی بنا دیا ہوگا۔ اب جو دہشت گرد حقیقت میں دہشت گرد ہے وہ ہے پاکستان کے جرنیل۔ دہشت ایسے پھیلتی ہے کسی کے گھر میں چلے جائیں، اس کے بچوں کو مارنا شروع کر دیں، فرنیچر توڑنا شروع کر دیں، ایسے پھیلتی ہے دہشت۔ یہ ہوتی ہے دہشت گردی، یہ دہشت گردی ہے۔ اور یہ کس قوم کو ان کا پٹھا بنانا شروع کیا ہوا؟ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے اسپیچز کرتے ہیں، قرآن پاک کا ذکر کرتے ہیں، ان کو تو قرآن پاک کا ذکر بنتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے 8 مئی والے دن ہر حلقے میں پاکستان کے 50,000 لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر لیا، جب آپ نے چوری کر لیا ان 50,000 لوگوں کا، آپ کا تو قرآن پہ بات کرنا نہیں بنتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے یہ قرآنی آیات کوٹ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے کوٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ دماغ نہیں کام کرتا یہ کس طرح کوٹ کر لیتے ہیں، ان کا حوصلہ کیسے بڑھ جاتا ہے؟ یہ اتنے ہی گندے مسلمان ہیں کہ چوری بھی کرنی، دہشت گردی بھی کرنی، دہشت بھی پھیلانی، اور پھر قرآن کا حلف بھی اٹھا لینا، اور قرآن پہ باتیں بھی کر لینی، قرآن کا ذکر بھی کر لینا، اور اس کو مولڈ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں اور ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں جی، اور جی گلا کر دیں، ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ ایک بندے نے گانا بنایا، گانے کو اس کو اٹھا لیا۔ یہ کس قسم کی، کیا یہ پاکستان کہاں پہ چلا گیا؟ یہ پاکستان کے عوام کو سوچنا ہے، پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا ہے کہ جو کام اس وقت ہو رہا ہے، یہ پاکستان اس سے زیادہ لوور پوائنٹ پہ نہیں جا سکتا۔ پاکستان کے عوام کو اپنا پاکستان بچانا ہے۔ اگر آپ نے اپنا پاکستان بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ جس قسم کے یہ لوگ بیٹھے ہیں حیرت انگیز طور پہ، یعنی قرآن کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے چوری کی، وہ لوگ جو لوگوں کے بچوں کو اٹھوا رہے ہیں، جو لوگوں کی ننگی اور گندی ویڈیو بنوا رہے ہیں، جو میاں بیوی کی ویڈیوز بنا کے ان کو بچوں کو بھیج دیتے ہیں، جو بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، اظہر وشوانی جیسے لوگوں کو، یا عطاء الرحمان جیسے لوگوں کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، بیچاروں کو صرف اس بات پہ گواہ کر لیتے کہ وہ اپنا جھنڈا، اپنی پارٹی کا چوائس نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کی اپنی پارٹی کا انتخاب نہیں کر سکتے، رول آف لا چاہتے ہیں، قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو آپ ختم کر، وہ دہشت نہیں ہے؟ وہی تو دہشت ہے، یہی دہشت گردی جو آپ پھیلا رہے ہیں آصف صاحب، جو کام آپ کر رہے ہیں یہی دہشت گردی ہے۔ یہ ڈیجیٹل والی جو ہے نا، یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے، یہ ایک آپ نے جو ڈھکوسنا نیا شروع کر رہے ہیں دہشت گردی والا، وہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ اور آج انہوں نے ایک اور کام کر لیا، لانچ کر دیا جی، دوبارہ سے نواز شریف صاحب کو میٹنگ کر کے نال کڑی بٹھاتی ہے، انہوں نے اپنی گلیں شروع کر دیتی ہیں۔ تو جب آپ اس کو یہ دہشت گردی ہے، اور جو بدبودار لاش جو دفنانی تھی وہ لا کے آپ نے سامنے بٹھائی ہے ٹی وی کے اوپر، ادھر سے اس کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو، جرنیل کو پکڑ لو، ISI کا چیف کو پکڑ لو۔ سر مقصد یہ سمپل سی بات ہے کہ آپ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، یہی دہشت گردی ہے، اور یہی ڈیجیٹل دہشت گردی ہے جو کہ آپ لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے۔ وہ ڈیجیٹل بھی ہے اور فزیکل بھی ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی وہ ہے جب انٹرنیٹ بند کیا ہوا، یہ ہے دہشت گردی، خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، انٹرنیٹ بند کرے خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو آپ کر رہے ہیں، اور فزیکل دہشت گردی بھی آپ ہی کر رہے ہیں۔ یہ بیچارے جو معصوم بچے آپ نے پکڑے ہیں، ان کو چھوڑیں، ان کے ماں باپ کے پاس جائیں۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، کہتے ہیں یہ لوگوں کو مستقبل خراب کریں، بچے خراب کر دیں۔ کیا بچے کیا خراب کریں؟ کیا بچے غلام ذہن کے بچے آپ نے پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کے بچوں کی طرح غلام بن جائیں، حرام کے اوپر پلیں، آپ کے بچوں کی طرح اس پاکستان کے بچے بنے، عمران خان نے بچے جو خراب کرتے ہیں؟ سر وہ بڑے خوش ہیں، وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہاں پہ ہم ٹیمپرری ہیں۔ اس کے بعد جو دنیا جا کے ہم نے رہنا ہے، اس کی یہ بچے تیاری کر رہے ہیں، اس پہ اس کا معیار یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بڑی گاڑی ہے، بڑا عہدہ ہے، اس کا معیار ہوگا حق اور سچ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ اللہ کو ایک مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ آپ کے حق اور سچ پہ آپ کا فیصلہ ہوگا، آپ کی جنت اور دوزخ اور تا حیات حد
تحت کیا کہنا چاہیے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے وہ اس کے لیے جو اگر ہے وہ یہی ہے کہ حق اور سچ میں سے آپ سچ کے ساتھ کھڑے تھے. اگر آپ کی یہ بلیو ہے تو پھر آپ کی بچت ہونی ہے. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی، یہ فلانی دہشت گردی، یہ اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو، اس سے کچھ نہیں بنے گا. آپ پاکستان کی بہتری بالکل نہیں چاہتے. رتی برابر شک نہیں ہوئی جرنیلوں کی. میں نے 5 جرنیلوں کی تصویریں دیکھی ہیں، اس کے بعد تو میرے ذہن میں بالکل ہی ختم ہو گیا کہ جو ایک ماڑا موٹا کونے میں تھا نا کہ شاید کوئی انسان کے بچے ہیں، نہیں، ایک بندہ بیچ میں سے وہ ہے جس نے نواز شریف کے خلاف اتنے پلندے اکٹھے کیے. اس میں سے دوسرا وہ ہے جس نے عدالتیں اس کے ایئرپورٹ تک بھیج دی. وہ سارے اکٹھے بیٹھے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور تصویریں کھنچوا رہے ہیں اور 14 اگست بنا رہے ہیں. اور خدا کی پناہ یار، ہم حد کر دیا آپ لوگوں نے. اور اس قوم کو اتنا الو کا پٹھا سمجھتے ہیں، انبلیویبل. بہرحال سر، اپنا خیال رکھیں، اپنے اجازت دیجیے. آئی ٹرائی ٹو کم مور فریکوینٹلی. زیادہ آنے کی کوشش کروں گا، بات کرنے کی کوشش کروں گا. یہ چیزیں آپ شیئر اور لائک کرتے رہا کریں تاکہ آگے جو ہے نا وہ بات پہنچے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.